بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ سبا آیت نمبر 31 یہاں سے پڑھیں گے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کہا ان لوگوں نے کہ لن نؤمن بهذا القرآن، کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس چیز پر جو آپ سے پہلے گزر چکی۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اس وقت ظالموں کو، موقوفون عند ربہم، کہ وہ بہت ہی زیادہ یعنی ہولناک منظر میں مبتلا ہوں گے، یرجع بعضهم الی بعض، ہر ایک دوسرے کی طرف وہ لٹائے گا القول بات، وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جو کمزور تھے دنیا میں، للذین استکبروا ان لوگوں سے جو طاقتور تھے یا پھر متکبر تھے دنیا میں، کہ لولا انتم، اگر تم ہمیں اس صحیح راستے سے نہ روکتے، لَكُنَّ مُؤْمِنِينَ، تو یقیناً ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس راستے کو ہم مانتے اور ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اس آیت میں کافروں کا یعنی ذکر کیا گیا ہے قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہتے تھے صاف لفظوں میں، یعنی وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے اور صاف لفظوں میں یہی کہتے تھے کہ لن نؤمن بهذا القرآن، اس قرآن کو تو ہم بالکل مانتے ہی نہیں، اس پر ایمان ہی نہیں لے کر آتے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ولا بالذی بین یدیہ، جن باتوں کا ذکر آپ کرتے ہیں جیسے قیامت، جنت اور جہنم، کہتے اس کو بھی ہم نہیں مانتے، نہ تو ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں جس کا ذکر آپ کرتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہے کہ مطلب وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، قیامت کے دن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے، تو یہ ظالم جو ہوں گے، یہ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، جنہوں نے جنت اور دوزخ کا انکار کیا، قیامت کے دن یہ ایسی حالت میں مبتلا ہوں گے، موقوفون عند ربہم، یعنی گھبراہٹ کی حالت میں مبتلا ہوں گے، اور وہاں ان کی حالت یہ ہوگی کہ ہر بندہ اپنی بات دوسرے پر ڈالتا ہوگا کہ مطلب اس نے مجھے روکا، اس نے مجھے روکا۔ اور ساتھ ساتھ جو کمزور لوگ ہوں گے وہ اللہ کے سامنے یہ مطلب ایک عذر بیان کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان متکبر لوگوں نے، ان مالدار لوگوں نے اس راستے پر چلنے سے روکا، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یقیناً ہم اس پر کیا لے کر آتے، اس قرآن پر ہم ایمان لے کر آتے۔ وقال الذین استکبروا، اور کہتے کہ جو متکبر لوگ ہیں، جو مالدار لوگ تھے دنیا میں، وہ قیامت والے دن کہیں گے للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور تھے یا ان کے ماتحت تھے کہ انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں زبردستی روکا تھا ہدایت سے؟ ہم نے تمہیں روکا تو نہیں تھا زبردستی، اگر تم ایمان لانا چاہتے تو لے آتے، ہم نے تمہیں زبردستی تو نہیں روکا تھا۔ بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ مطلب جب وہ حق تمہارے پاس آ چکا، بل کنتم مجرمون، بلکہ تم خود ہی کیا ہو بتاؤ، تم مجرم ہو، یعنی تم خود ہی، آج تو تم ہمارے ذمہ الزام لے کر لگا رہے ہو لیکن اصل میں تم خود ہی مجرم ہو، ہم نے تمہیں زبردستی نہیں روکا تھا، تمہارے سامنے حق واضح تھا، اگر تم چاہتے تم اس پر ایمان لے کر آتے۔ وقال الذین استضعفوا، اور اسی طرح کہتے پھر جواب میں کہیں گے جو کمزور لوگ ہیں، للذین استکبروا ان لوگوں سے کہ جو دنیا میں متکبر تھے، کہ بل مکر اللیل والنہار، تمہارے ہر وقت کے مکر و تدبیر ہوتے تھے دن اور رات، یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ تم لوگ ہمارے سامنے پیش کرتے تھے۔ استأمروننا، اور اکثر تم لوگ ہمیں یہی حکم دیتے تھے کہ ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کو نہ مانیں، ونجعل لہ اندادا، یا پھر تم لوگ یہی کہتے تھے کہ مطلب ہم کیا کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ تو بہرحال یہ ایک قسم کا بحث و مباحثہ جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ اسی طرح کہیں گے ایک دوسرے کو، کمزور جو ہے وہ اپنی گمراہی کا الزام مالداروں پر لگائیں گے، متکبر پر لگائیں گے، اور متکبرین جو ہے جو مالدار ہیں وہ پھر آگے سے مختلف حیلے بہانے کریں گے کہ بھئی حق ایسی چیز تھی کہ ہم نے تمہیں زبردستی تو نہیں روکا تھا، تم ہمارے باتوں میں نہ آتے، ہمارے حیل بہانوں میں نہ تھے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور ہر بندہ اپنی شرمندگی چھپا رہا ہوگا، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ،
کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت ہر بندہ جو ہے اپنی مطلب شرمندگی کو چھپا رہا ہوگا. قرآن کہہ رہے کہ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، دوزخ کے اندر ہم کافروں کے گلوں میں توق ڈالیں گے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن دوزخ میں ان کو جو بھی سزا دی جائے گی تو وہ سزا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی. بہرحال اس آیت میں قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے اور ان لوگوں کا حوال بیان کیا گیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. اگلی آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی میں بستی میں مگر ایک ڈرانے والا. اس آیت کے شان نزول پہلے سمجھے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں دو ہم شریک تھے، یعنی کاروبار میں دو بندے شریک تھے. ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ پھر ملک شام چلا گیا، ایک ملک شام کو چلا گیا اور دوسرا مکہ ہی میں رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکے میں تو کہتے جو شخص مکہ میں رہ گیا تھا اس نے مسافر کو خط لکھا اور یہ کہا کہ جس شخص، یعنی وہ شخص کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ آ گیا ہے. تو کہتے کہ جو بندہ تھا، یعنی مسافر بندہ جو تھا، اس نے جب اس کی طرف خط لکھا کہ جو بندہ یعنی مکہ مکرمہ میں آیا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ جو مسافر بندہ تھا کہتے اس نے سے پوچھا کہ وہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی وہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ جو نبی آیا ہے مکہ مکرمہ میں اس کا دعویٰ کیا ہے؟ تو کہتے اس پر اس مسافر شخص، وہ جو مقیم تھا جو مکہ میں رہنے والا تھا، اس نے کہا کہ اس کا جو دعویٰ ہے وہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے، لیکن لوگوں میں جو سب سے مطلب نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں. امیر لوگ جو ہے وہ اس نبی کو نہیں مان رہے ہیں اور اس کی پیروی نہیں کر رہے. تو کہتے جیسے ہی اس مسافر شخص کو یہ خط ملا تو کہتے فوراً وہ ملک شام چھوڑ کر، اپنی تجارت وغیرہ چھوڑ کر وہ مکہ مکرمہ آیا اور یہاں پر آ کر اپنے وہ دوست سے ملا اور کہا کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتا دو کہ جو شخص مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں. تو بہرحال وہ جو مسافر شخص تھا کہتے وہ پہلے ہی سے آسمانی کتابیں جو تھی تورات اور انجیل اس کا مطالعہ کیا کرتا تھا، اس کو اپنے مطالعے میں رکھتا تھا. تورات و انجیل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات کا ذکر تھا. انہی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ اس پیغمبر کے پیروکار جو ہوں گے وہ کمزور لوگ ہوں گے، یعنی مطلب جو غریب لوگ ہوں گے وہ ہوں گے، امیر لوگ نہیں ہوں گے. تو کہتے یہ شخص جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات اس کو بات بتلائی کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں. کچھ اعمال بھی بتائیں جو اس ٹائم نازل ہوئے تھے. تو اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور میں بھی آپ کو مانتا ہوں، آپ اللہ کے پیغمبر اور آخری رسول ہے. تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم اتنے آرام سے، مکی کی زندگی جو تھی وہ بڑی سخت زندگی تھی، سخت ٹائم تھا. آپ علیہ السلام نے سے پوچھا کہ بھی تم اتنے آرام سے ایمان کیسے لے کر آئے ہو اور تمہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تو کہتے اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی میں آسمانی کتابوں کا مطلب مطالعہ کیا کرتا تھا، تورات اور انجیل کا. اس میں نے آپ کی ایک صفت پڑھی تھی کہ وہ پیغمبر جب اس دنیا میں آئے گا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کے پیروکار جو ہوں گے وہ غریب لوگ ہوں گے، نچلے طبقے کے لوگ ہوں گے، امیر لوگ نہیں ہوں گے. تو جب میں نے دیکھا کہ زیادہ تر آپ پر ایمان لانے والے لوگ جو ہے وہ غریب ہیں تو میں پہچان گیا کہ واقعی آپ کیا ہے، آپ نبی برحق ہیں. اس پر اللہ پاک نے پھر آیت نازل کی. اس آیت میں دیکھیے بتایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور جب بھی ہم نے بھیجا کسی بھی بستی میں کسی کو ڈرانے والا، الا مگر قَالَ مُتْرَفُوهَا، اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. خوشحال لوگوں سے مراد جو ہے مالدار لوگ ہیں. تو کہتی یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد
اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ دیکھو تمہاری بات کی تصدیق کے لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر کیا کر دی ہے، آیت نازل کر دی ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی رب کریم نے تمہاری مطلب وہ کی ہے، وضاحت کی ہے کہ واقعی جو بھی پیغمبر ہوتا ہے، جو برحق ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس بندے کی جو پیروی کرے گا تو وہ کون سے لوگ کریں گے؟ وہ غریب لوگ کریں گے۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یہ اب تک ہے، آپ یقین نہیں جانیں گے، اس چیز کا تعلق ابھی تک ہے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہمارا سروزہ لگا تھا گاؤں کی طرف، تو وہاں پر آپ مجمع دیکھتی تو آپ حیران ہوتی، اتنے لوگ آتے تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گاؤں کے گھر کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کھلے صحن ان کے ہوتے ہیں، اتنے لوگ وہاں پر بات سننے کے لیے آتے تھے، اتنے لوگ۔ اور اگر تجربے کی بات آپ کو بتاؤں، اس سے ہٹ کر بھی آگے پیچھے میرا جانا ہوتا ہے درس میں بھی، اور اس کے علاوہ مطلب سروزہ بھی کبھی کبھار لگتا ہے، لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، جو امیر ہے تھوڑے بہت، تو وہاں پر اگر دیکھا جائے تو مجمع بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال آپ کے سامنے بھی موجود ہے کہ مطلب عام لوگ جو ہے نا، وہ دین کی بات سننے کے لیے، حق کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور مطلب لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، یہ شروع سے انبیاء کی صفات میں یہ بات ہے کہ وہ اللہ کی بات سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، اور وہ بہت جلد ایمان بھی لے کر آتے ہیں۔ ان کو اگر سیدھی بات بتاؤ تو اس راستے پر چلنے کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ دین کی خصوصیات میں سے ایک یہی خصوصیت ہے کہ اس کو ماننے والے جو لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ غریب ہوں گے۔ اور اسی چیز کی وضاحت حدیث پاک میں بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی جو ابتدا ہے وہ غربت سے ہوئی ہے، اور عنقریب یہ دین جو ہے یہ لوٹ کر جائے گا غریبوں کی طرف۔ یعنی یہ صرف ایسے لوگوں کے پاس رہ جائے گا کہ جو دنیاوی عہدوں میں اتنے بڑے نہیں ہوں گے، ان کے پاس مال و دولت جو ہے اس کی ریل پیل نہیں ہوگی، بلکہ غریب لوگ ہوں گے۔ تو ان قریب یہ دین جو ہے یہ سمٹ کر آخرکار ان غریبوں تک جائے گا، اور آخرکار دین مکہ اور مدینہ تک رہ جائے گا، اور وہاں سے جب ختم ہوگا تو پھر اس صورت میں قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی۔ امیر لوگوں نے کیا بات کہی، دیکھیں، انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا جب آپ علیہ السلام نے دعویٰ کیا، وقالو، انہوں نے کہا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ ہم تم سے مال میں بھی زیادہ ہے، ہم تم سے اولاد میں بھی زیادہ ہے۔ تو جب ہم تم سے مال میں بھی زیادہ ہے، تم سے اولاد میں بھی زیادہ ہے، اور مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی، ہم اس کے حقدار ہیں۔ وما نحن بمعذبین، ہم کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا میں اتنی چیزیں ہمیں ملی ہے تو قیامت کے دن میں اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ تو بہرحال دیکھیے، اللہ نے دنیا میں آگے سے کہتے تھے کہ ہمیں عزت عطا کی ہے، تو جب ہمیں دنیا میں عزت عطا کی ہے تو ہمیں آخرت میں بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ تو اللہ پاک نے مشرکوں کے اس خیال کو رد کرنے کے لیے فرمایا کہ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب ایسا ہے کہ وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور بعض اوقات اس رزق کو اس کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا جو ہے یہ بطور امتحان ہے۔ امتحان یا تو بعض اوقات تنگی میں ہوتا ہے یا رزق کی کشادگی میں ہوتا ہے۔ روزی کی تنگی، فراخی، یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ شخص حقیر ہے یا اللہ کے نزدیک وہ مطلب کسی مرتبے پر نہیں ہے۔ اور رزق کی زیادتی یہ اس چیز کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک باعزت ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا ترازو ہے جو مطلب اس کو اونچ نیچی چیز کو آتی رہتی ہے۔ بعض اوقات بہت امیر کسی وقت میں غریب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بہت غریب کسی وقت میں بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال انسان کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ دونوں حالتوں میں کی جاتی ہے، تنگی کی حالت میں بھی کی جاتی ہے اور فراخی کی حالت میں بھی کی جاتی ہے۔ تو مال اور اولاد کی کثرت جو ہے یہ اللہ کے محبوب بننے کا کوئی مطلب نسخہ نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور آج ہم مسلمان بھی اس چیز پہ اندھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس انسان کے پاس مال و دولت ہے، جس کو اللہ پاک نے بیٹوں کی نعمت عطا کی ہے، بس وہی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور وہی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بلند مقام پر ہے۔ وما اموالکم، مزید رب کریم کا ارشاد ہے کہ وما اموالکم، نہ تو تمہارے اموال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہارے اولادیں،
बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना, इन चीज़ों से तुम हमारा तक़र्रुब हासिल नहीं कर सकते, इल्ला मगर मन आमना व आमिल सालिहा, अगर तुम मेरा क़ुर्ब चाहते हो तो उस सूरत में शर्त यह है कि तुम क्या करो, ईमान लेकर आओ और अमाल सालिहा इख्तियार करो। तो इस आयत में भी देखिए वजाहत कर दी गई है, किस चीज़ की वजाहत कर दी गई है कि इंसान का जो माल है और औलाद है ये अल्लाह के नज़दीक कोई क़ुर्ब का ज़रिया नहीं है कि बंदा ये समझे कि भाई अल्लाह ने इतना कुछ अता किया है तो मैं अल्लाह के मुक़र्रबीन में से हूँ। कुरान ने शर्त लगा दी कि अगर तुम्हारे पास ईमान है और आमाल सालहा है तो ये चीज़ बहरहाल तुम्हें अल्लाह के क्या कर देती है, करीब पहुँचा देती है। लेकिन यहाँ पर ये बात जहन में रखें, औलाद और माल ये भी तक़र्रुब इल्लल्लाह का ज़रिया बन सकता है। शर्त यह है कि औलाद की तरबियत दीनी तरबियत हो, उसको इंसान यानी अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश करे और बच्चे में सलाहियत हो कि वो दीन का रास्ता इख्तियार करे। माल भी तक़र्रुब इल्लल्लाह का ज़रिया है। कुरान पाक में कई जगह पर रब करीम ने इसका भी जिक्र फरमाया है। अगर माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए माल को खर्च किया जाए, तो उस सूरत में वही माल और वही औलाद हमारे लिए अल्लाह के नज़दीक एक ख़ास मकाम का मर्तबा रखते हैं। फ़उलाइक लहुम जज़ाउल ज़िअफ़ि, सो ऐसे लोगों के लिए दुगना सवाब है। मतलब ये है कि इन्हीं लोगों को नेकियों का सवाब कई गुना दिया जाएगा, कि एक नेकी का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक, बाज़ात इससे भी ज़्यादा, बिमा अमिलू, कि उन्होंने जो अमाल किए, वह हम फिल गुरफ़ाती, और वो जन्नत के बाला खानों में आमिनून अमन के साथ रहेंगे। वल्लज़ीना यसाउन फ़ी आयातिना, लेकिन जो लोग कोशिश करते हैं फ़ी आयातिना, हमारी आयतों के मुतालिक, मुआजिज़ीना यानी उसको हराने की, नबी को हराने के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर इख्तियार करते हैं, उलाइका फ़िल अज़ाब मुहज़रून, ऐसे लोग अज़ाब में जो है वो यानी हर वक्त उन पर अज़ाब हाजिर किया जाएगा। कुल, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से फरमा दीजिए, इन्न रबी यबसतुर रिज़्क़ लिमन यशा, कि मेरा रब ऐसा है कि वो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी को कुशादा करता है, मिन इबादी ही, अपने बंदों में से, व यक़दिरु लहू, और वो रब जो है वो ऐसा है कि वो जिसके लिए चाहता है वो रोज़ी को क्या करता है, वो तंग कर देता है। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह के यानी कब्ज़ कुदरत में इस चीज़ का निज़ाम है कि वो जिसके लिए चाहता है रोज़ी के रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ के दरवाज़े तंग कर देता है। लेकिन साथ साथ अल्लाह पाक ने इंसान को फिर भी बुख़ल से बचने की तरग़ीब दी और फरमाया, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन, तुम जो कुछ भी राह खुदा में ख़र्च करोगे, कुछ भी तुम खर्च करोगे, फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, तुम ज़रूर उसका बदला पाओगे। चाहे तुम मालदारी की हालत में हो, तुम तंगदस्ती की हालत में हो, राह खुदा में तुम जो कुछ भी खर्च करोगे, इंसान तुम्हें उसका बेहतरीन अजर मिलेगा। ये अल्लाह का वादा है, कुरान की आयत है, वह हुवा खैरुर राज़िकीन, और बेशक अल्लाह पाक जो है वह इंसान को उसके खर्च करने पर बेहतरीन रिज़्क़ अता करता है। यानी तो आयत में खर्च करने की तरगीब दी गई है। देखिए, दुनिया में इंसान जो कुछ भी खर्च करता है, अल्लाह की रज़ा सबसे पहले शर्त है। खर्च करने में अल्लाह की रज़ा शर्त है। अल्लाह की रज़ा के बगैर अगर कोई चीज़ खर्च हो, खर्च तो हम उसको भी कर लेते हैं, लेकिन एक आखिरत के सवाब से आप महरूम हो जाते हैं। तो कुरान कह रहे कि तुम बेशक कोई मामूली ही चीज़ क्यों ना हो, रज़ा इलाही के लिए खर्च करो, तुम्हें उसका बदला मिलेगा। उसके बदले मिलने की दो सूरतें हैं, या तो दुनिया ही में मनोअन अल्लाह पाक हमें बदला अता कर देते हैं, या फिर अगर दुनिया में नहीं तो उसका बदला हमें बताएं कौन से दिन मिलेगा, क़यामत के दिन मिलेगा। लेकिन ये अल्लाह का वादा है कि तुम जो कुछ भी खर्च करो, रब करीम ज़रूर तुम्हें क्या करेगा, वो अता करेगा, उसका बदला तुम्हें ज़रूर अता करेगा। यौम यहशुरुहुम जमीआ, क़यामत का मंज़र एक ऐसा मंज़र है कि जिस दिन जमा किया जाएगा सब के सब को। सुम्म यक़ूलु लिल मलाइकति, फिर अल्लाह फरमाएंगे फ़रिश्तों से, अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, क्या, यानी जब सबको जमा करेगा और फरमाएगा कि क्या ये सब तुम्हारी पूजा करते थे। क़ालू, तो आगे से वो कहेंगे, अल्लाह पाक मलाइका से मतलब खिताब करेंगे कि क्या यही लोग तुम्हारी इबादत करते थे। इसलिए कि जो मुशरिकीन मक्का थे, आप सबको पता है कि वो नाउज़ुबिल्लाह फ़रिश्तों को खुदा की बेटियां करार देते थे। क़ालू, तो कहते फ़रिश्ते कहेंगे, सुबहानका अंता,
اللہ تو پاک ہے، ولینا تو ہی ہمارا کارساز ہے، من دونہم سب کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن اصل میں یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون ان میں سے اکثر اس کو ماننے والے تھے، لیکن ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے والے تھے اور اکثر ان پر، یعنی جنات کو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ فرشتے، تو فرشتوں کو یعنی وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ قیامت کے دن جب اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری مطلب پوجا کرتے تھے، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں یا اللہ آپ پاک ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں جنات کی پیروی کرتے تھے، جنوں کو مانتے تھے، اور اکثر لوگ جن میں سے تھے وہ حق کو مانتے ہی نہیں تھے، ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ فالیوم یہ آج کا دن ایسا ہے، لا یملک بعضکم من بعض نفعا کہ نہیں نفع دے گا یا نہیں قدرت رکھ سکے گا کوئی شخص کسی شخص پر بھی، نفع نفع کے لحاظ سے، ولا ضرہ اور نہ ہی نقصان کے لحاظ سے، یعنی کوئی مخلوق چاہے وہ جن ہو انسان ہو ملائکہ ہو، وہ دوسرے کو نہ تو نفع پہنچا سکے گی نہ نقصان پہنچا سکے گی۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم ظالموں سے کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ کہ تم چکو جہنم کے عذاب کا، یعنی عذاب الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ یہ ایسا عذاب ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے، قالوا ما هذا الا رجل تو یہ آگے سے کہتے ہیں، اس سے مراد اہل مکہ ہے کہ وہ آگے سے یہی کہتے تھے کہ هذا الا رجل یرید یہ ایسا بندہ ہے، یہ چاہتا ہے ان یصدکم کہ یہ تمہیں گمراہ کر دے، عما اس راستے سے، کان یعبد اباءکم جس راستے کی پیروی کی ہے تمہارے باپ دادا نے، وقالو اور آگے سے یہ بھی کہتے تھے کہ ما ھذا یہ راستہ، یہ شخص نہیں ہے، الا مگر افکن مفترا یہ خالص جھوٹ باندھتا ہے اللہ کی ذات پر، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر وہ مشرکین مکہ کی حالت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، انہیں دین کی دعوت دیتے تھے، تو اکثر جو مشرکین مکہ ہوتے تھے وہ آپ علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو اس دین پر عمل کرنے سے روکتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جو تمہیں تمہارے دین سے روکنے کے لیے آیا ہے، تمہارے دین سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی کہتا ہے، یعنی جو قرآن کے متعلق یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے، یعنی یہ اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھتا ہے۔ وقال الذین کفروا للحق اور جب یعنی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق لما جاءہم جب ان کے سامنے حق آیا، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان ھذا الا سحر مبین سوائے جادو کے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حق سے مراد نبوت ہے، اسلام ہے یا پھر قرآن ہے، یعنی جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، قرآن، نبوت، اسلام کا راستہ، تو کہتے انہوں نے سوچے سمجھے بغیر، غور کرنے بغیر انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ جو شخص جو ہے یہ جادوگر ہے۔ اب جادوگر نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب اس وجہ سے دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو کہتے آپ کے قرآن کے پڑھنے میں اتنا اثر ہوتا تھا، اتنا اثر ہوتا تھا کہ بعض اوقات یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ چھپ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ آپ کے دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن جو تھے وہ ابو جہل، ابو سفیان، یہ سرداران قریش تھے، یہ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد ٹائم تلاوت کرتے تھے، اس ٹائم آپ کو پتہ ہے گھر تنگ ہوتے تھے، اتنے بڑے گھر تو نہیں ہوتے تھے، تو آپ علیہ السلام جب نفلوں میں تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی، تو کئی دفعہ ابو جہل جو ہے وہ چھپ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتا تھا، اور وہ اکثر اپنے دل میں کہتا تھا کہ یہ جو کلام ہے یہ مطلب برحق کلام ہے، لیکن صرف وہ اپنی ضد عزت جو سمجھتے تھے اپنے آپ کو، مطلب اس کی وجہ سے اس کو ماننے سے مطلب وہ رکے رہے۔ اسی طرح ابو سفیان جو تھے، بعد میں تو اللہ پاک نے خیر ان کو ایمان کی توفیق دے دی تھی، یہ بھی چھپ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتفاقی طور پر یہ دونوں ہی رات کو نکلے، اور ایک سائڈ پہ دوسرا، دوسری سائڈ پہ یہ دونوں تلاوت سنتے رہے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے اور مطلب کافی روشنی پھیل گئی ہے۔ تو ابو سفیان جب جانے لگا تو آگے جا کر ابو جہل کو مطلب اس نے ٹوکر ماری، تو وہ حیران ہو، اس نے سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو آگے اس نے کہا کہ تم رات کے اس ٹائم پہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو بہرحال ان دونوں نے پھر اس چیز کی وضاحت کی کہ ہم یہاں پر صرف اور صرف کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے،
قرآن کے اندر اثر تھا اور اثر اب بھی ہے۔ اگر اس کو صحیح معنوں میں پڑھا جائے تو قرآن کے اندر اب بھی اثر ہے، یہ ہمارے دلوں پر اب بھی اثر انداز ہوتا ہے جیسے پہلے اثر انداز ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے، رب کریم نے قرآن کے اندر یعنی انسان کے دل کا سکون رکھا ہے۔ قرآن کی آیت میں خود اللہ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو وہ کس سے کرو؟ وہ قرآن کے ذکر سے، قرآن کو پڑھو، کثرت سے قرآن کو پڑھو، اللہ تمہارے دلوں کو سکون عطا کریں گے۔ اسی طرح پھر دیکھیں قرآن کے اندر شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے اندر شفا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، کہتے وہ اکثر قرآن پڑھ کر لوگوں کو دم کیا کرتے تھے۔ اس بزرگ کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ان کا واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے، کہتے وہ بیمار ہو گئے، ان کے جسم پر کوئی دانہ نکلا، کوئی پھوڑا نکلا، انہوں نے ہر طرح کے طبیب کو بلوا کر نہ اپنا علاج کیا، لیکن ان کو کسی طریقے سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، نہ ان کو تکلیف میں اور نہ مطلب وہ دانہ جو پھیل بھی رہا تھا، بڑھ بھی رہا تھا، فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ بہرحال ہوتے ہوتے وہ بہت زیادہ تھک گئے کہ کوئی کسی چیز سے ان کو مطلب افاقہ نہیں پڑ رہا تھا۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بزرگ ہے اور وہ اکثر قرآن پڑھ کر دم کرتے ہیں، آپ کیوں نہ اس کو آزما لے، آپ اس کو دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دم سے آپ کو فرق پڑ جائے۔ تو بادشاہ کو ظاہری بات ہے اپنی موت نظر آ رہی تھی، تو اس نے اس کو بلوایا، اس بزرگ کو۔ وہ بزرگ جب آیا، اس نے بادشاہ سلامت کو سورہ فاتحہ اور کچھ صورتیں وغیرہ پڑھ کے کہتے دم کیا، جیسے ہی دم کیا ان کو درد میں آرام آیا، اور ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت کچھ دنوں کے بعد آپ بہتر ہو جائیں گے، دوبارہ دم ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو خیر جب وہ گئے تو اس ٹائم جتنے بھی ڈاکٹر وہاں موجود تھے، اتنے بڑے بڑے عہدوں کے، کہتے وہ سارے حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیسا بندہ ہے، اس نے صرف چف کیا، ہم نے اتنی قیمتی قیمتی دوائیں آزمائی ہے لیکن ہماری دوائیوں نے کام نہیں کیا، اور یہ اس نے چف کیا اور یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ تو خیر وہ شخص تو چلا گیا، وہ بزرگ، لیکن پیچھے سے آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ بھئی یہ تو کوئی عجیب ہی لگ رہے، تو کوئی جادوگر لگ رہے، کوئی ایسے ویسا مسئلہ اس کا لگ رہا ہے۔ تو کیوں نہ یہ جب اگلی دفعہ آئے تو ہم اس سے پوچھے کہ تمہارے اس چف میں کیا چیز ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ بادشاہ سلامت کو فرق پڑ جائے گا، اور واقعتاً ان کو فرق پڑا، بادشاہ کو فرق پڑا اس دم کرنے سے۔ جب ان کو فرق پڑا تو کہتے اس کے بعد لوگوں نے اس کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی، تو بات ہوتے ہوتے بادشاہ سلامت تک پہنچی، اور ڈاکٹروں نے مطلب باقاعدہ ان طبیبوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس شخص کو بلائیں اور ان سے کہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم صرف مطلب دم ڈالتے ہو تو اس سے مطلب مریض کو فرق پڑ جاتا ہے، اور ہم تو باقاعدہ علاج کرتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، تب بھی مطلب یہ ہے کہ اس سے بادشاہ کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو وہ جو بزرگ تھے کہتے وہ مجمع میں آئے، اس ٹائم سارے جو طبیب تھے وہ بھی جمع تھے، بادشاہ سلامت بھی تھے۔ تو بادشاہ نے کہتے اس بزرگ سے پوچھا کہ ان تمام طبیبوں کا یہ سوال ہے کہ آپ صرف دم ڈالتے ہیں اور فرق پڑتا ہے، تو یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آخرکار کوئی بات تو ہونی چاہیے نا، ایسی ظاہری بات ہے، نہ کوئی خوراک دیتے ہیں نہ کچھ بھی، لیکن یہ کہ صرف مطلب دم ڈالنے ہی سے فرق پڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، ہمیں بھی سمجھائیں۔ تو کہتے اس پر بزرگ کو غصہ آیا، بزرگ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ان ڈاکٹروں کی اچھی خاصی بےزتی کر دی، کسی کو کہا دفع ہو جاؤ، کسی کو کیا، کسی کو یعنی مطلب سخت الفاظ استعمال کیے۔ تو اس پر وہ جو ڈاکٹر تھے ان کو یعنی جتنے بھی طبیب جمع تھے ان کو بہت زیادہ دکھ لگا، بہت ہی زیادہ، کہ اچھا اگر تم نے وجہ نہیں بھی بتانی تھی کم سے کم بڑے مجمع میں ہماری بےزتی تو نہ کرتے۔ ان کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا، اور انہوں نے بادشاہ سے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ آپ اسے سزا دے، اس نے اتنے بڑے مجمع میں ہماری بےزتی کی ہے، ہماری عزت لوٹی ہے، اگر اس کو نہیں بھی بتانا تو بے شک نہ بتاتا، لیکن اتنے برے طریقے سے ہمیں ڈانٹتا تو نہ۔ تو بادشاہ سلامت نے کہتے اس بزرگ سے یہی بات کہی کہ چلو بھئی اگر آپ نے نہیں بھی بتانا تھا تو کم سے کم ان کی بےزتی تو نہ کرتے نا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کے سامنے آپ نے اس کی بےزتی کر دی۔ تو کہتے وہ بزرگ بولنے لگا، کہتے بادشاہ سلامت میں نے بےزتی اس وجہ سے کی ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے ان کو ڈانٹا ہے اور میں نے غلط الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں، یہ الفاظ تو میرے ہیں، جب میرے الفاظ میں اتنی تاثیر ہے کہ دیکھو ان کے خون میں جوش آ گیا، اور ان لوگوں کو اتنا غصہ آ گیا، اور اتنے یہ لوگ لال پیلے ہو رہے ہیں اور سرخ ہو رہے ہیں، مجھ پر بڑک رہے ہیں، تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے الفاظ ہے، کیا اس میں اتنا بھی اثر نہیں ہے کہ اگر وہ ہم پڑھ کر کسی چیز پر دم کرے تو اس چیز کو فرق پڑے؟ تو بتلانا ہی چاہتی ہوں کہ قرآن برحق ہے،
اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، دلوں کا سکون رکھا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ماننے کے لیے ہمارا یقین اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یقین ہو اس قرآن سے شفا طلبی کا، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وما ہوا شفاء، یعنی اس میں کیا ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے، ویشفی صدور الناس، اللہ پاک اس کے ذریعے سے سینوں کو شفا دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا یقین آج کل دوائیوں پہ زیادہ بن چکا ہے، کلام الہی پہ کم بن چکا ہے۔ تو اس لیے ویسے ہی پڑھ کر اپنے آپ کو دم کیا کرے، اپنے بچوں کو دم کیا کرے۔ یقین جانیے بہت شرور سے انسان محفوظ رہتا ہے، ایسی چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر بھی نہیں آتی، ایسے تکالیف اور ایسی بلاؤں سے ہم محفوظ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ تو بہرحال اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور ہم نے ان کو یعنی کفار مکہ کو کتابیں نہیں دی تھی کہ جس کو وہ لوگ پڑھتے پڑھاتے، وما ارسلنا الیہم، اور نہ ہی ہم نے اس مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا کسی بھی پیغمبر کو قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، من نذیر، کسی کو بھی ڈرانے والا۔ یعنی مکہ کی طرف سب سے پہلے جو نبی بن کر آئے، بتائیں وہ کون سے نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے پہلے کوئی نبی وہاں پر نہیں آیا، آپ سے پہلے کوئی پیغمبر وہاں پر نہیں ہے، نہ کوئی کتاب آئی، سب سے پہلے آپ ہی ان کے پیغمبر، اور یہ قرآن ہی ان کی کتاب تھی۔ کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، یعنی جیسے قوم عاد ہے، سمود ہے، مختلف قوموں کا ذکر قرآن کے اندر گزرا ہے، انہوں نے بھی اپنے قوموں کو جھٹلایا ہے۔ ما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کے 10ویں حصے کو بھی کفار مکہ نہیں پہنچے۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنا کچھ رب کریم فرما رہے ہیں کہ جو سر و سامان، لمبی زندگی، مال و دولت، آسائشیں ہم نے پچھلی امتوں کو دی تھی، اس کا 10واں حصہ بھی ہم نے مکہ مکرمہ والوں کو عطا نہیں کیا۔ فکذبوا رسلی، پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبر کو جھوٹا قرار دیا، یعنی انہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ فکیف کان نکیر، دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہے۔ یعنی پہلے لوگوں پر بھی جو تم لوگوں سے بڑے مضبوط تھے، ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، مال و دولت بھی، آسائشیں بھی، ان پر بھی میرا عذاب آیا، تو تم لوگ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، میرے عذاب کو سہ بھی نہیں سکتے ہو۔ فکیف کان نکیر، تو کیسا ہے میرا عذاب۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں تم لوگوں کو، اور وہ کیا ہے کہ ان تقوموا للہ، کہ دیکھو تم لوگ غور و فکر کرو اللہ کی رضا کے لیے، مثنا، دو دو بندے مل کر، وفرادا، یا پھر تنہائی میں، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو کہ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ والوں کو غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ تم لوگ سوچو اس پیغمبر کے بارے میں کہ جب سے پیغمبر تمہارے درمیان پیدا ہوا ہے، نبوت کے وقت تک پہنچ گیا ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ جو بندہ کبھی جھوٹ نہ بولے تو وہ پھر یکدم جھوٹ کیوں بولے؟ دوسری بات، تم لوگ یہ تو سوچو کہ یہ ایسا بندہ ہے، یہ پیغمبر، کہ کبھی اس کو کسی نے کچھ پڑھایا ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا تو لقب ہے نا امی، اب تو کسی سے باقاعدہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ امی ہیں۔ جب اس کو کسی نے کچھ پڑھایا بھی نہیں ہے کہ تم لوگ یہ دعویٰ کرو کہ بھی اس کے ذہن میں کس نے ایسی باتیں ڈالی ہے، نہ یہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو کسی اور نے مطلب درس و تدریس اس کے کی ہے، پڑھایا ہے، تو پھر تم لوگ خود کم دو دو بندے مل کر، تین تین مل کر، یا پھر تنہائی میں سوچو تو صحیح کہ نہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، نہ یہ کسی اور سے پڑھا لکھا ہے، تو پھر یہ ایسی دعوے یا ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس پیغمبر کو کوئی جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم، بلکہ وہ ایک سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈراتا ہے، بین یدی، جو تمہارے آگے ہے، عذاب بن شدید، اور وہ جو عذاب ہے بہت سخت ہے۔ تو اس آیت کی تشریح کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ میرے حبیب آپ ڈر سنائیے اپنے خاندان والوں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو، کہتی ہے آیت جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور اپنے تمام قریش کے جتنے قبائل تھے نام بنام ان کو پکارا، یعنی سب کے نام لیے اور سب کو جمع کیا۔ جب سب کو جمع کیا تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو کہتے تمام لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کبھی غلط بیانی نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بڑے درد کے ساتھ، آخر پھر میری بات تم لوگ کیوں نہیں مانتے کہ تم لوگوں کے آگے بڑا شدید ترین عذاب پڑا ہوا ہے، یعنی بڑا سخت عذاب ہے، جہنم سے ڈرو، موت سے ڈرو، قبر سے ڈرو، آخر اس چیز سے تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ تو اس پر کہتے کہ ابو لہب بھی اس مجمع میں تھا، وہ پیچھے ہٹ اور اس نے کہا کہ اللہ تم پر موت طاری کرے، کیا اس بات کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اسی ٹائم قرآن کی اگلی جو صورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب، وہ صورت نازل ہوئی کہ خود یہ ہلاک ہو، اے میرے حبیب یہ تجھے ہلاکت کی بد دعا دے رہا ہے، لیکن یہ تجھے نہیں اپنے آپ کو ہلاکت کی بد دعا دے رہا ہے، اللہ پاک اس کو ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیں گے۔ تو اس موقع پہ خیر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان ہوا الا نذیر لکم، میں تو صرف تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، بین یدی، اس لیے کہ تم لوگوں کے سامنے عذاب شدید، ایک شدید ترین عذاب ہے۔ قل ما سألتکم من اجر، اور اسی طرح میرے حبیب ان لوگوں سے آپ یہ بھی کہہ دیجئے، مکہ مکرمہ کے لوگوں سے، کہ نہیں میں مانگتا تم لوگوں سے من اجر، کوئی بھی اجر، فہو لکم، یعنی جو اجر، یعنی اگر تم لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اس ذریعے سے، دین کی دعوت سے مجھے کچھ مطلوب ہے، دنیا کو کوئی فائدہ، تو میں تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر بتائیں صرف اور صرف کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی بات بندہ جب بھی کرے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرے، دین کی بات کا اجر دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کسی کو چند مطلب روپے دے دیے تو سمجھتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، بھئی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، یہ ہماری آخرت ہے، ہماری جنت ہے۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو چیز کبھی ختم ہونے والی نہ ہو کیا اس کا کوئی معاوضہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے دین کی بات جب بھی کرے انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا، یا اس پر احسان بھی نہ جتلائے۔ آج کل اکثر لوگوں یہ سمجھتے ہیں کہ بھی کسی کو دے کر ان پر احسان جتلاتے ہیں کہ بھی ہم نے اس کو بہت کچھ دے دیا، فیس دے دی، یہ کر دیا۔ اس کا اجر اللہ کے علاوہ کوئی انسان کسی انسان کو نہیں دے سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں بھی کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، بندوں کا اللہ پر، یعنی بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی اور کو اللہ کا شریک نہ قرار دے۔ اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو انسان شرک نہ کرتا ہو دنیا کی زندگی میں، اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، قیامت کے شدید ترین عذاب سے رب کریم اس کو کیا عطا کرے؟ اس کو پناہ عطا کرے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، بے شک میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، ان ربی یقذف بالحق، میرا رب یعنی اسلام کو غالب کر کے رہے گا، علام الغیوب، اللہ کی ذات جو ہے وہ علام، جاننے والی بھی ہے، غیوب چھپی ہوئی باتوں کو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ حق کو غالب کر کے رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین میں کوئی گھر، چاہے وہ مٹی کا ہو یا پھر وہ خیمہ ہو، ایسا نہیں بچے گا کہ جس کے اندر کلمت اللہ یعنی اسلام داخل نہ ہو۔ خواہ کوئی بندہ یعنی عزت کرنے والے کے ساتھ یا پھر ذلیل کرنے والے کی ذلت کے ساتھ، یعنی جو لوگ اس کو قبول کر لیں گے تو اللہ اس کو عزتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے، جنت کی زندگی، اور جو اس دین کو نہیں مانیں گے تو اللہ پاک ان کو کیا کریں گے؟ قیامت کے دن ذلیل کریں گے۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا، یعنی قرآن اور اسلام آ گیا، وما یبدل الباطل، اور مٹ گیا مٹنے والا باطل، وما یعید، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان زللت، اگر میں گمراہ ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو میرے گمراہی میری ہی ذمہ ہے، وان اہتدیت، لیکن اگر دیکھو میں سیدھے راستے پر ہوں، فبما یوحی الی من ربی، تو جو وہی میری طرف کی جاتی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔
یہ بات بھی آپ نے مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمائی، یعنی کہ اگر تم گمراہ ہو گئے ہو، یعنی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہوں تو ٹھیک ہے، اس کا وبال میری ہی جان پر آئے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، اگر میں سیدھے راستے پر ہوا، یہ وہی اللہ کی طرف سے ہوئی، تو پھر اس صورت میں اگر تم اس کو مان لو گے تو تم کون سا راستہ اختیار کر لو گے؟ سیدھا راستہ اختیار کر لو گے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ رب سب کچھ سننے والا ہے اور وہ بہت زیادہ انسان کے قریب ہے۔ ولو تری اذ فزعوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو دیکھے گا، یعنی ایسا ٹائم آئے گا کہ جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، فلا فوتا، اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی یعنی کہ اس کے پاس ہی وہ پکڑ لیے جائے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو اس وقت اگر وہ کہے کہ ہم ایمان لائے، تو اس وقت ان کا ایمان لانے کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہاں پر بھی ان کی بات بیان کی گئی ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں، جن میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت گھبرائے ہوئے لوگ ہوں گے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یعنی لوگ جو ہے وہ گھبرا رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح وقالوا آمنا به، اس وقت لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پیغمبر پر ایمان لائے، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانے کیا ہوگا؟ وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر روایات میں آتا ہے کہ بدر کے دن کافروں نے بھی مطلب آمنا به نہیں کہا تھا۔ ابو جہل بہت شدید زخمی ہوا تھا بدر کی لڑائی میں، اور اسی میں مر بھی گیا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے پاس آئے، ان کی داڑھی پکڑی، اور ان سے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ دین کا جو دشمن ہے نا وہ ذلیل ہو گیا اور وہ مر رہا ہے، یعنی تمہاری کچھ ہی سانسیں باقی رہے گی، اب تم مر جاؤ گے۔ تو کہتے اس ٹائم بھی ابو جہل نے کہا کہ میں رسوا نہیں ہوا، میں ذلیل نہیں ہوا۔ وہ شخص کیسے ذلیل ہو سکتا ہے کہ اس کے قوم والے ہی اس کو مارے؟ یعنی اس وقت آخری لمحے تھے اس کے باوجود ویسی باتیں کر رہا تھا کہ بھئی ذلت تو مجھے نہیں ہوئی، ذلت تو تم لوگوں کو ہوئی کہ تم لوگوں نے اپنے ہی سردار کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ لیکن جب اس کو عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے تو کہتے اس ٹائم قالوا آمنا به، اس نے کہا کہ میں بھی اس محمد پر ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن پھر اس وقت کا ایمان لانا کیا تھا؟ وہ فائدہ مند نہیں تھا۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اتنی دور جگہ سے ایمان کا ہاتھ آنا ان کے لیے کہاں ممکن ہوگا؟ دور جگہ سے کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے دن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار دنیا کی طرف واپسی کی درخواست کریں گے، لیکن دور کے مقام یعنی آخرت سے دنیا میں ان کا لوٹنا کہاں ہو سکے گا؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے دنیا میں انہوں نے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا۔ یقذفون بالغیب، اور بغیر تحقیق کے وہ غیب کی باتیں کرتے تھے، من مکان بعید، اور اسی طرح دور کی جگہ سے، بغیر تحقیق کے بعد دور ہی سے دور مطلب ہانکتے رہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے معاملے میں بغیر کسی تحقیق کے شبہات کرتے تھے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، ان کے درمیان اور ان کی خواہشوں کے درمیان آڑ آ جائے گی، کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، اور جیسا کہ ہم نے یعنی ہم مشروب لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جو اس سے پہلے تھے، کیونکہ سب سے بڑے شک میں پڑے ہوئے تھے، جنہوں نے اس دین کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ کیا مطلب؟ یہ بھی قیامت ہی کا منظر، کافروں کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تم لوگوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر تحقیق کے نشانہ بنائے رکھا، کسی نے ان کو شاعر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے جھوٹ باندھا، اور اسی طرح غیب کے عقیدے سے تم لوگوں نے انکار کیا، بلکہ اپنے ہی تحقیق اور گمان سے تم اس دین پر اور اللہ کے پیغمبر پر تیر چلاتے رہے، اور تم یہی کہتے رہے کہ نہ قیامت ہوگی، نہ جنت ہوگی، نہ دوزخ ہوگا۔ جب یہ ساری باتیں تم دنیا میں کہتے تھے تو آج کے دن اپنی ان یعنی اعمال کا مزہ جو ہے تم عذاب کی صورت میں چکھ لو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔